ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی زندگی کا مالک ہے اور موت کا مالک ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی غم دینے والا ہے۔ ہر طرح کی کبریائی ثنائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین خاتم النبیین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہم گزار رہے ہیں اور تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں دعا کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے متعلق فضائل اور قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ کیا ہے، تلاوت قرآن مجید کے ثمرات اور ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ گویا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ متعدد ایسے امور ہیں جو رمضان المبارک اور قرآن مجید میں مشترک ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر خیر فرمایا ہے، وہاں پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے اور یہ ہدایت کا صراط مستقیم کا منبع ہے، راستہ دکھلاتا ہے۔ گمراہیوں سے، باطل سے نکال کر ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ آپ کا بہت ہی گہرا اور مضبوط تعلق ہوا کرتا تھا۔ عام حالات میں بھی آپ
نماز تہجد میں کئی کئی پارے تلاوت فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے ایک مشرکین مکہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے، چاہے کہ وہ مانتے تو نہیں تھے، لیکن قرآن مجید کی تاثیر ہی ایسی ہے، جو بھی سنتا ہے دل کی گہرائیوں سے اللہ اسے ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرماتے، آپ کے پاؤں مبارکہ سو جاتے، ورم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں، آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، تھے بھی تو رب تعالیٰ نے معاف فرما دیے، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی قرآن مجید کی تلاوت، نماز، عبادت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات ہی جبریل امین تشریف لاتے، ہر رات ملاقات کے لیے جبریل امین سید الملائکہ تشریف لاتے۔ اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر والے کام، بھلائی والے کام رمضان مبارک کے مہینہ میں کیا کرتے تھے۔ خیر سے مراد نیکی ہے، بھلائی ہے، جتنے بھی نیکی کے کام، خیر کے کام ہیں، عام دنوں کی بنسبت سب سے زیادہ رمضان مبارک میں ان کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ اور جبریل امین علیہ السلام ہر رات تشریف لاتے، یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، قرآن مجید کا دور فرماتے، دہراتے، خود قرآن مجید جبریل علیہ السلام کو سناتے اور جبریل سے قرآن پاک خود سنتے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید کی تلاوت سے کس قدر محبت تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتلاؤں، یہ آپ کی زندگی کا معمول رہا ہر سال، لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال نبی رحمت علیہ السلام نے جبریل امین سے 2 مرتبہ قرآن سنا، 2 مرتبہ ہی سنایا ہے۔ یہ ہے محبت قرآن، تلاوت قرآن کے ساتھ ذوق اور شوق۔ تو ہماری پوزیشن کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ زندگی بیت جائے ہم نے قرآن پاک کو چھو کر نہیں دیکھنا، زندگی بیت جائے ہم نے قرآن پاک کو نہیں پکڑنا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید بالکل پڑھنا جانتے ہی نہیں، اوپر دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ دنیا کی باتیں، دنیا کے اخبارات، دنیا کا لٹریچر، دنیا کی بات، ساری چیزیں انہیں لکھنی بھی آتی ہیں، پڑھنی بھی آتی ہیں، سمجھنی بھی آتی ہیں، لیکن نہیں آتا تو رب کا قرآن نہیں آتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، پیدائشی مسلمان ہیں ہم، حال یہ ہے کہ قرآن پاک نادرہ تک نہیں پڑھنا آتا۔ اور جو قرآن پاک نادرہ پڑھے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے
کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے زندگیاں بیت کی، ابھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں انہیں آ سکا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ان کو آتا۔ یہ ٹھیکہ ہم نے دے رکھا ہے علماء دین کو، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا کی سب سے عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن مجید اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دو چیزیں خاص کر، ایک ہے جناب محمد الرسول اللہ، دوسری ہے قرآن مجید۔ یہ دو نعمتیں انمول ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ زندگیاں بیت کی نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کا، آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں۔ ویسے بڑے ہم صاحب علم میں بحث مباحثے کے لیے بڑی بڑی مجادلہ، جھگڑے، تنازع، فتوی بازی، سوشل میڈیا سے، فیس بک سے کچھ چیز پڑھ لیں گے، نہیں دیکھنا اس کی دلیل کیا، نہیں دیکھنا آگا کیا پیچھا کیا، مفتی بن جائیں گے۔ سوشل میڈیا نے سب کو مفتی بنا دیا، نہیں ہم بنے تو قرآن پاک کو سمجھنے والے، پڑھنے والے نہیں بنے ہیں۔ سارا دن انگلی تمہاری چلتی، سارا دن۔ جب اونگ آنا شروع ہوتی ہے، پھر ہماری جان چھوٹتی ہے اس موبائل سے۔ کاش کہ تو نے قرآن پاک کے اوراق کی ورگردانی کی ہوتی، اوراق الٹائے ہوتے، قرآن پاک کو پڑھا ہوتا۔ تو بہرحال یہ روزوں کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بیان فرمائی، اسی آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون۔ لوگوں، یہ روزے جو ہیں تمہارے اوپر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے دل رب کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائیں، تقوی تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 جو ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی مبرہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تمام تر شک و شبہات سے یہ پاکیزہ کتاب ہے، کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کلام ہے۔ اور اس کی آخر میں فرمایا اس آیت کے ھدی للمتقین، یہ کتاب فائدہ ان لوگوں کو دے گی، نفع ان کو پہنچائے گی جو ہدایت اختیار کریں گے، متقی پرہیزگار بنیں گے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، ہدایت کے راستے پہ چلے گا، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سب چشمہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ وہ شخص جس نے میری پیروی اختیار کی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ جس نے قرآن کو اپنا دستور بنایا، جس نے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی، وہ نہ بدبختیوں میں جائے گا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا، وہ ہدایت کے راستے پہ قائم رہے گا۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ بڑی کتاب ہے جو برکت والی ہے، اس کی پیروی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت لینا چاہیے، اس سے ہمیں زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک سے رہنمائی لینا چاہیے۔ قرآن اور روزہ یہ دو لازم ملزوم عمل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی۔ روز قیامت، یہ روزہ جو ہے جس کو آج ہم بڑا مشکل جانتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزہ نہیں رکھتے،
جنہوں نے بہانے تلاش رکھے ہیں بیماریوں کے، جو ہے وہ ڈاکٹروں سے لکھوا رکھا ہے، اور ڈاکٹروں نے لکھ دیا ہے کہ روزہ رکھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھیں، یہ تمہارے لیے شفا ہے اس کے اندر۔ کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے کنٹرول میں ہو جاتی ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا روزے کی حالت میں جس کو موت آ جاتی ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان ڈاکٹروں نے بھی اور ان بزرگوں نے بھی اپنے آپ کو روزے سے بچانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کیے، اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو روزے کو عبادت سمجھ کر تو رکھ لیتے ہیں، لیکن نمازوں کے قریب نہیں جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رمضان مبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یہ 29 یا 30 روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن نماز 24 گھنٹوں میں اللہ نے 5 مرتبہ فرض کی ہے۔ پورے کا پورا دین جو ہے اللہ نے زمین پر نازل فرمایا۔ جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے محبوب کبریا کو سدرۃ المنتہا پہ بلایا، وہاں پہ یہ نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، میدان جہاد کی زندگی ہو یا عام زندگی ہو، زندگی میں ایک بھی نماز ایسی نہیں جو اللہ کے رسول نے ترک کی ہو، کوئی نماز چھوڑی ہو۔ ایک غزوہ میں آپ کی نماز اصل لیٹ ہوئے تھے تو آپ نے بد دعا فرمائی تھی، اللہ ان لوگوں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں اس قدر مبتلا رکھا تکلیف میں کہ ہماری نماز اصل لیٹ ہو گئی۔ اے مسلمان، تو روزہ رکھ کے بھی شرم نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، عباس اور جناب علی کے کندھوں پہ سہارا لے کر مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور آپ کے قدم مبارک خط کھینچ رہے تھے، اس قدر کمزوری واقع ہو چکی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ وہ میدان جہاد ہو، بیماری ہو، جیسے بھی حالات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، نہ سفر میں چھوڑا، نہ بیماری میں چھوڑا، نہ جنگ میں چھوڑا۔ صورتحال پوزیشنیں بدلتی رہیں، لیکن رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا رہا، نماز کو نہیں ترک کیا۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں روزہ رکھ کر سو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھ لیں گے قرآن نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھ لیں گے بے حیائی فحاشی سے نہیں رکیں گے، روزہ رکھ کر فیس بک کو سارا دن چلائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو رب کا قرآن نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور فرما کہ یہ روزہ روز قیامت شفاعت کرے گا، اے رب تعالیٰ میں نے اسے دن کے وقت کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، حلال کی نعمتیں اس کے پاس موجود تھیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اس نے تقوی اختیار کیے رکھا، اللہ اس کی سفارش کرتا ہوں قبول فرما لے۔ پھر قرآن کی باری آتی ہے، فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ۔ اللہ دن کو روزہ رکھتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، رات کو میں نے اسے بیدار رکھا قیام اللیل کے لیے، تلاوت قرآن پاک کے لیے، رات کو قرآن سے جڑا رہا۔ اے اللہ میں تیری کلام ہوں، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول و منظور فرما۔ تو یہ قرآن پاک کی سفارش جو ہے وہ ایسی سفارش ہے جو مقبول شدہ ہے، قبول شدہ ہے۔ نماز تراویح سے بھاگنے والوں، تلاوت قرآن سے بھاگنے والوں، طرح طرح کے بہانے تلاش کرنے والوں، طرح طرح کی باتیں کرنے والوں، جو کرتے ہیں ان کو نٹھانے والوں، مسجدوں کو خالی کرنے والوں، کچھ تو حیا کرو، تم کیا کر رہے ہو؟
جو پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے نہیں دیتے، خود پڑھتے نہیں، پڑھنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس کی، کیا ضرورت ہے اس کی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تم اس دور کے مفتی ہو، تم اس دور کے مفتی اعظم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو نماز تراویح پڑھائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے باجماعت شروع کروائی تھی، ان کو اس مسئلے کو سمجھ میں یہ مسئلہ نہ آیا۔ 1400 سال بعد ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ افسوس ہے آج کے مسلمان پر، قرآن سے دور جا رہا ہے، بہانے بہانے سے قرآن سے دور جا رہا ہے۔ القرآن شافع مشفع، لوگوں قرآن کی سفارش ایسی ہے، یہ سفارش کرنے والا اس کی سفارش قبول شدہ ہے، منظور شدہ ہے۔ هو ماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ۔ یہ اپنے حق پڑھنے والوں کے حق میں رب تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کرے گا، اپنی بات کو منوائے گا، اور جب قرآن مجید کو جس نے بھی اپنا پیشوا بنایا، رہنما بنایا، اسے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ جس نے تعلق قرآن سے جوڑا، حدیث میں ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا دستور زندگی بنایا، اپنا رہبر بنایا، اپنا امام بنایا، اسے پکڑ کر کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے اس کو پیچھ کر دی، بہانے بناتا رہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس سے موبائل جو ہے چلانا آتا ہے، فیس بک چلانا آتی ہے، سوشل میڈیا چلانا آتا ہے، مشکل سے مشکل جو فزکس کا ماہر ہے، کیمسٹری جانتا ہے، بایو جانتا ہے، دنیا جہان کے علوم کو جانتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، اس کے قریب نہ جانا، خدا نہ، انا للہ و انا الیہ۔ قرآن سے دور، قرآن سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، اپنے آپ کو گمراہی میں رکھا، اولادوں کو جہالت میں رکھا، قرآن نہیں پڑھتی ہو، نہ پڑھاتی ہو، نہ اس سے ہدایت لیتے ہو۔ کس قدر یہ بدبختی ہے ہماری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، لوگوں دنیا کی کوئی ایسی کلام نہیں، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہوں۔ یہ واحد کتاب اللہ کی ہے کہ عام دنوں میں پڑھیں گے تو 10 نیکیاں میرا اللہ دیتا ہے۔ ہر نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے، ایک نیکی 10 کے برابر، اس سے بڑھتا بڑھتا اجر 70 گنا سے بھی آگے، 700 گنا سے بھی آگے، بغیر حساب کے اللہ اجر دیتے ہیں۔ پڑھیے قرآن پاک۔ پھر ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر اشکال ہے، ہم اعتدال پہ نہیں چلتے۔ ہم کہتے ہیں جی قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگوں کی باتوں سے میں نے سنا، یہ اکثر لوگ جو بڑے تقوی پرہیزگاری میں بڑا مقام رکھتے ہیں ظاہروں کے دل میں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، قرآن پاک کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی حافظ قرآن کہتے ہیں یہ آوج ہے، ان کو کیا پتہ ہے، قرآن پر رٹایا، ان کو آتا ککھ نہیں ہے، خود اس کو سبحانک اللہ نہیں آتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا۔ کتنا مقرب ہے وہ سینے، کتنے عظیم ہے وہ دماغ، جن دلوں میں سینوں میں رب نے 30 پارے محفوظ کر دی ہے، تم جاہل کہتے ہو۔ تم مجھے ایک نماز پڑھ کے سناؤ نا، ایک وہ حافظ قرآن جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا 30 پارے تمہیں سناتا ہے، تم اسے جاہل سمجھتے ہو، اس کو آتا کچھ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ لوگوں قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے مثال دے کر سمجھایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو الف لام میم ایک مرتبہ کہتا ہے،
اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے پتہ کسی کو؟ کسی بڑے سے بڑے مفسر نے بھی آج تک اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، کسی بڑے سے بڑے نے بھی، حالانکہ اس کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نہیں بتلایا ہے، یہ اللہ ہی جانتا حروف مقطعات جو ہے 29 سور کو شروع میں۔ تم کہتی ہو کہ تم جاہل ہو، اس بنیاد پر قرآن سے دور رہے۔ اس بنیاد نے، اس بات نے ان کو نہ ترجمے کی طرف لایا، نہ نادرہ ہی پڑھ سکے، نہ سننے ہی کے قابل رہے۔ یہ کیا فائدہ اس کا؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں قرآن مجید کو پڑھو، یہ عظیم کتاب، یہی تو اس کا اعزاز ہے۔ اس کو سنیں گے پھر بھی ثواب پائیں گے، اس کو پڑھیں گے پھر بھی اجر پائیں گے، اس کو سمجھیں گے پھر بھی اجر پائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے پھر بھی اجر پائیں گے۔ ہر وعدے سے قرآن پاک سے جڑنے والا محروم نہیں رہے گا۔ جب میرا رب محروم نہیں رکھتا قرآن پاک کے ساتھ جڑنے والے، تم کون ہو ان کو محروم رکھنے والے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو خشیت الہی کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور مسلمانوں تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دل اس قدر بنجر ہوئے کہ پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ ہم نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تمہارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے دل ناپاک ہیں، گمراہی سے، ضلالت سے، گناہوں سے لت پت ہیں، اس لیے قرآن تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ قرآن پاک کو جن لوگوں نے غور سے سنا وہ پانیوں پانی ہو گئے۔ حبشہ میں نجاشی کے محل کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، ان میں جعفر بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ نجاشی نے کہا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو وہ وحی سنائے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو طالب کے بیٹے جناب جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے سورہ مریم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مریم شروع کی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر، جناب مریم کا ذکر، پاک دامنی، یہ سامنا پیش ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے پادری، نجاشی سب موجود ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ سن رہے ہیں کہ یہ قرآن، یہ تو وہی سچا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں انجیل میں۔ قرآن کہتا ہے، وہ حبشہ میں واقعہ بھی پیش آ رہا ہے، ادھر وحی نازل ہو رہی ہے مکہ المکرمہ میں جناب محمد رسول اللہ پہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ میرے نبی غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن سنا، ان کی آنکھیں جہاں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، اس بات پر رکے کہ اللہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے جو ایمان والے ہیں۔ اور بھائیو قرآن پاک کو جو جی سے پڑھتا ہے، سنتا ہے، سننے سے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ ایمان والے وہ ہیں قرآن پڑھتے ان کے دل لرز جاتے ہیں، کام جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ان کے ایمان کو بڑھوتری دیتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا۔ قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، موسیقی سننے سے منافقت پیدا ہوتی ہے، قرآن سننے سے یہ تاثیر ہے کہ تقوی بڑھتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، ایک وجد انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم شیخ گزرے ہیں، قاری عبد الباسط مصری رحمت اللہ علیہ،
کیا کہنا ہے ان کے قرآن پڑھنے کا؟ اللہ کے پاس اللہ کا بندہ چاہ چکا، تقریباً 35 سے 40 ہزار غیر مسلم لوگ ان کی تلاوت سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کوئی دل سے سننے والا تو ہو، کچھ سمجھنے والا تو ہو۔ قرآن پاک کے ساتھ جڑیں، اس سے محبت کیجئے، سننے سے، پڑھنے سے، عمل سے، فہم سے ہر طرح سے خیر ملے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم اس قدر اپنے دنیا میں مصروف ہیں کہ جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اپنا یا اپنی اولادوں کا یا اپنا ملازم کا، سارے کے سارا شیڈول طے کر لیتے ہیں، سارے کے سارے معاملات اس میں لکھتے ہیں، اس ٹائم یہ ہوگا، اس ٹائم یہ ہوگا، اس ٹائم یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس میں اس ٹائم ٹیبل کے اندر نہ نماز ہے نہ تلاوت قرآن ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہ نماز ہے نہ قرآن ہے۔ ویسے ہم بڑے مسلمان ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، اور یومیہ نے ٹائم رکھا تو ہفتہ روزے رکھ لے، چھٹی کے دن بھی رکھ لیں، اور چھٹی کے دنوں میں ہفتہ روزہ بھی رکھا، ماہانہ ہی رکھ لیں ٹائم ٹیبل کہ 3 دن میں مدرسے میں جا کے قرآن سیکھوں گا۔ 12 مہینے نہیں تو قبل رمضان کے مہینے میں ٹائم ٹیبل بنا لیں، روزوں کے مہینے میں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ قرآن مجید جو ہے، سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علیکم بالقرآن فإنہ فہم العقل ونور الحکمہ وینابیع العلم واحدث الکتب بالرحمن عہدا۔ قرآن مجید کو لازم پکڑو، یہ عقل و فہم اور حکمت کا نور ہے، علم کا چشمہ ہے، اور تمام کتابوں کی بنسبت رب رحمان کی پہچان کرواتا ہے۔ رب تعالیٰ سے تمہیں جوڑتا ہے۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہیں روز قیامت کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، روز قیامت تمہارا ساتھی ہوگا، تمہارا سفارشی ہوگا۔ قرآن پاک سے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اللہ کے خاص بندے ہیں، کچھ خاص الخاص بندے ہیں۔ وہ کون بندے ہیں؟ ان للہ من الناس ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ وہ خاص بندے قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، قرآن پاک کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں۔ یہ خاص اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء وعلیک بالجہاد۔ لوگوں قرآن پاک کو لازم پکڑو، یہ تمہیں تقوی کا حکم دیتا ہے، اور اس کی ہر بات جو ہے اسلام کی رہبانیت ہے، ذکر الہی، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہارے لیے ایک نور کا ذریعہ ہے، اور زمین پر تمہارا تعارف جو ہے اللہ اپنے بندوں میں کرواتے ہیں۔ جب تم زمین پہ رب کا قرآن پڑھتے ہو، آسمانوں پہ اللہ فرشتوں میں فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین۔ بہت سے لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، اپنا دستور زندگی بنایا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی عزتیں عطا فرمائیں، بڑے بڑے مراتب مقام عطا فرمایا، لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑا انہیں رسوا کر کے رکھ دیا۔ وہ معزز سے زمانہ میں صاحب قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ صحابہ قرآن کے پاک ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے دن ان کی راتیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ مزین تھیں۔ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں جب کوئی رات کو چلتا، دائیں بائیں ہر طرف سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ آج ہمارے محلے میں گشت کیا جائے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہی راستہ مدینہ کہ جہاں پہ گزر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی آواز سے پڑھ رہا ہے، احادیث میں ان کے تذکرے موجود ہیں۔ لوگوں
قرآن پاک سے اپنی زندگیوں کو، اپنی راتوں کو مزین کیجئے۔ یہ زندگی سدا بہار تمہارا ساتھ نہیں دے گی، یہ زندگی عارضی ہے، یہ عارضی ہے، کسی وقت بھی اس زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اپنے بڑوں کی طرف دیکھیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، اپنے باوجداد کی طرف دیکھیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، واپس کوئی نہیں پلٹا ہے۔ ایک دن میرا اور تیرا نام بھی آئے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ یہ رمضان آتا رہے گا، یہ رمضان کی بہاریں آتی رہیں گی، لیکن ہماری زندگیاں وفا پتہ نہیں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اس کے ساتھ محبت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن لوگوں نے قرآن پاک سے محبت کی ہوگی، قرآن پاک کو اپنے سینوں میں، دماغوں میں محفوظ کیا ہوگا، ان کے بارے میں رب تعالیٰ روز قیامت اعلان فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا۔ اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، جیسے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، آج میری جنت میں قرآن پاک پڑھتا جا، بلندیاں چڑھتا جا، جہاں تک تیرا قرآن پاک مکمل ہوگا، شروع سے لے کر آخر تک یہ سب منزلیں، سب بنگلے تمہارے ہیں۔ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کیا، جن لوگوں نے اپنی اولادوں کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، اللہ انہیں ایسا لباس پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا جو سورج کی روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ روشنی والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ بالمصحف، جسے پسند ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ رسول سے محبت کی نشانی یہ ہے قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کو عام کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم قرآن مجید کے ساتھ ہماری یہ ایسا تعلق، ایسی وابستگی بنا دے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کی توفیق مانگیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد۔ احباب گرامی، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے ہم 20 روزے کی آج افطاری کریں گے، 9 یا 10 دن باقی ہیں۔ ان دنوں کی قدر کیجئے، وقت کی قدر کیجئے۔ وقت آتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے۔ ان لمحات کی، ان راتوں کی، ان دنوں کی اس طرح قدر کریں کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ تقرب الہی، عبادت الہی میں صرف کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت آدمی ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا ہے، رب تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکا۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن مجید کے ساتھ ایسا اپنا تعلق مضبوط کیجئے کہ کہیں روز قیامت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ نہ اعلان فرما دیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کہیں یہ نہ معاملہ بن جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اللہ یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے قرآن پاک کو پشے پش ڈال دیا تھا، قرآن پاک کو نہیں پڑھا تھا، اس سے رہنمائی نہیں لی تھی۔ قرآن پاک کو ہم نے تعویذات کی کتاب سمجھا، اس کتاب مبین کو ہم نے قسم اٹھانے کی کتاب سمجھا، قرآن پاک کو مردے بخشوانے کی کتاب سمجھا کہ ختم درود میں پڑھ لو بس کافی۔ اور اللہ کے بندو، یہ ختم درود والی کتاب نہیں، یہ دستور زندگی ہے، اس کے اندر زندگی ہے، پوری زندگی کا نصاب ہے، پوری زندگی کا نصاب اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مر جائے تو
ختم قرآن پہ بچے اکٹھے کر لو، فیملیاں اکٹھی کر لو، خود نہیں پڑھتے، ساری بدعات خرافات۔ قبروں پہ قرآن شریف لکھ لیں، چادروں پہ قرآن شریف لکھ کر قبروں کے اوپر چڑھا دیں۔ ہماری محبت یہ ہے، یہ محبت ہے کہ یہ وساخیاں ہیں؟ تعویذات لکھتے چلے جاؤ، کتابوں میں چڑھاتے چلے جاؤ، چادروں کے ماربل کے اوپر قرآنی آیات لکھتے چلے جاؤ اور قسمیں اٹھاتے چلے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، گواہی دے اللہ یہ ہے وہ میری امت، یہ ہے میری قوم جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ الرحمن 3 طلباء جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں اللہ کی توفیق سے 30 پاروں کو محفوظ کیا ہے، وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ مبارک ہے ان طلباء کے لیے، مبارک ہے ان والدین کے لیے، مبارک ہے ان معاونین اور منتظمین کے لیے جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور دن بدن اللہ ان کے لیے ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ ان بچوں کو بنائے۔ انشاءاللہ 3 بچے نماز جمعہ کے بعد آخری سبق سنائیں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، پرسوں نماز ظہر کے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو ابراہیم محمد ندیم شیخ صاحب درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ بعد میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ یہ وہ استاد محترم ہیں، یہ وہ شیخ ہیں جو سینکڑوں علماء کے استاد ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، صحیح بخاری شریف کے استاد ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں بروز اتوار نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اسی طرح جو ہے آئندہ آنے والی جمعرات 27 مارچ کو بعد نماز فجر یہاں پہ بیان ہوگا مفسر قرآن شیخ الحدیث بقیت السلف حضرت مولانا حافظ عبدالغفار مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا۔ بڑی علمی شخصیت ہے، روحانی شخصیت ہے، شیخ الحدیث ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، جن کو آپ قادسیہ مسجد میں UK سینٹر میں مرکز الجلالت روڈ میں زندگی سے سن رہے ہیں، کئی سالوں سے سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پہ وہ بیان فرمائیں گے 27 مارچ بروز جمعرات بعد نماز فجر انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح جو ہے جمعرات کو ہی بعد نماز تراویح قرآن مجید جو ہے نماز تراویح میں مکمل ہوگا۔ اسی موقع پر جو ہے اس سال جن طلباء نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا اور اکثر بچے جو ہے قرآن پاک سنا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی۔ وہ 14 بچے ہیں جنہوں نے اس سال قرآن پاک یہاں سے حفظ کیا ہے، اور 16 بچے وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کر کے حفظ کی کلاس میں داخل ہو چکی ہیں، چند پاروں کے وہ بھی حافظ بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے فضیلت الشیخ حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، جو معروف شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، بے باک شخصیت ہیں۔ وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہمارے مبلغ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہیں، ان بزرگوں کے بیانات ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں انشاءاللہ ان طلباء کی دستار بندی ہوگی، انہیں اسناد وغیرہ سے نوازا جائے گا۔ سحر و افطاری کا یہاں پہ بہترین انتظام ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والے مرد اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ آج نماز مغرب سے پہلے یہاں پہ پہنچیں تاکہ سنت کے مطابق آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے، کیونکہ 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کرنا ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے، خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، ان کے خیمے تقریباً بن چکی ہیں، کچھ انشاءاللہ شام تک انتظامات ہو جائیں گے، لیکن بغیر اجازت کے کسی بھی خیمے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتظامیہ جیسے آپ کو جگہ متعین کرے گی، جو ہدایات دے گی اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم جو ہمارے عزیز و اقربا تیرے پاس پہنچ چکی ہیں ان کو معاف فرما دے۔ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، آمین کہہ دیں۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا مولا کریم تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ میری ہمشیرہ بیمار ہیں، سیریس حالت میں ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ میری ہمشیرہ کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما، ان کی تکلیف کو رفع فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک
ملک کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اللہ جو بے روزگار انہیں طیب اور حلال کے روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا مولا کریم یا رحم الراحمین اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ادارے کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ جو اس کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اس کے بانیان ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جو فوت ہو چکی ہیں، جو فوت ہو چکی ہیں تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی بلکہ ہماری نسل در نسل میں خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں میں خیر رکھ دے، بھلائی رکھ دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر و بھلائی رکھ دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی اور مبلغ بنا۔ اللہ جو سنا ہے سنا، اللہ مجھے توفیق نصیب فرما۔ نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہوگی، سب بھائی یاد رکھنا۔ نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں وطر کے اپنا رکوع کے بعد جو ہے قنوت نازلہ ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ تو سب بھائی دعا میں شریک ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جزاک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب